بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ، یہ باب ہے نماز کے بیان میں۔ ھذا کتاب الصلاۃ، یہ نماز کی کتاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ھذا باب فی احکام کتاب الصلاۃ، یہ باب ہے نماز کے احکام کے بیان میں۔ ابھی تک مصنف علیہ الرحمہ نے طہارت کے مسائل کو بیان کیا، اب یہاں سے نماز کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں۔ طہارت کے مسائل کو اس لیے مقدم کیا تھا کہ طہارت شرط ہے اور نماز مشروط ہے، اور جو چیز شرط ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، اور جس چیز کے لیے کسی چیز کو شرط مانا جاتا ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ یا تو یہ کہہ لیجئے کہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، اور شرط شے سے خارج ہوتی ہے، یعنی پہلے ہوتی ہے، اس لیے طہارت کے مسائل کو بیان کیا پہلے۔ اب یہاں سے نماز کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں۔ کتاب الصلاۃ، صلاۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ کتاب مکتوب کے معنی میں ہوتی ہے۔ کتاب کہتے ہیں جس میں ایک ہی قسم کے بہت سارے مسائل جمع کیے جائیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتاب کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک ہی قسم کے مسائل کو یکجا بیان کیا گیا ہو، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ الصلاۃ، صلاۃ کے لغوی معنی کیا ہے؟ صلاۃ کے لغوی معنی ہیں دعا کے۔ صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کہتے ہیں کہ افعال مخصوصہ مشہورہ کا نام صلاۃ ہے، نماز ہے۔ افعال مخصوصہ مشہورہ کا نام صلاۃ ہے۔ افعال مخصوصہ مشہورہ مطلب جیسے نماز کے اندر ہم خاص طریقے پر رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں، یہ اسی طریقے سے خاص طریقے پر ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک فعل ہے۔ اور خاص طریقے پر ہم قیام کرتے ہیں، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ افعال مخصوصہ ہیں اور مشہور ہیں۔ مشہور بھی ہیں کہ نماز کے اندر قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے۔ تو افعال مخصوصہ مشہورہ کا نام نماز ہے۔ کتاب الصلاۃ، یہ باب ہے نماز کے بیان میں۔ لیکن جب لفظ صلاۃ کو ہم مختلف طریقے سے اور الگ الگ اس کو ہم منسوب کر سکتے ہیں، اس کو ہم خدا کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں، بندوں کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں، فرشتوں کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم لفظ صلاۃ کو بندوں کی طرف منسوب کریں تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں دعا کے، یہ کہہ لیں استغفار کے۔ اور اگر ہم اس لفظ صلاۃ کو فرشتوں کی طرف منسوب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ملائکہ جو ہے وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب ہم لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا بھئی نزول رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یعنی درود و سلام نازل کر، رحمت بھیج دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور جب ہم اسی لفظ صلاۃ کی نسبت کریں گے ہم درند چرند پرندوں کی طرف تو مطلب یہ ہوگا تسبیح و تحلیل، کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو بندوں کی طرف اگر لفظ صلاۃ کی نسبت کریں تو استغفار کے معنی بھی ہیں، طلب رحمت کے معنی بھی ہیں۔ اور جب ہم فرشتوں کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو اس کے معنی ہیں دعا کے، اور جب ہم اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا نزول رحمت کے، اور جب ہم درند چرند پرند ان چیزوں کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسبیح و تحلیل کے۔ تو لفظ صلاۃ، الصلاۃ کے لغوی معنی ہیں دعا کے، اور اصطلاحی معنی ہیں افعال مخصوصہ مشہورہ کا نام نماز ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے سوال کرے گا بتاؤ بھائی نماز کس کو کہتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو بھائی جس طرح ہم مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہیں، اس کو آپ علمی جواب دے سکتے ہیں بھائی افعال مخصوصہ مشہورہ کا نام نماز ہے۔
افعال مخصوصہ مشہورہ کا نام نماز ہے۔ کتاب الصلاۃ، اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی وهو البیاض المعترض فی الافق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمٰ نے نمازوں کے اوقات کو بیان کیا ہے کہ کون سی نماز کس وقت میں شروع ہو رہی ہے، کون سی نماز کا وقت شروع ہونے کا وقت کیا ہے اور ختم ہونے کا وقت کیا ہے۔ اول وقت الفجر، فجر کی نماز کا اول وقت، فجر کی نماز کا اول وقت، اذا طلع الفجر الثانی، جب فجر ثانی طلوع ہو جائے۔ یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں جب صبح صادق طلوع ہو، جب صبح صادق طلوع ہو۔ لیکن پہلے ہم فجر ثانی کے اعتبار سے اس کی وضاحت کریں گے۔ اول وقت الفجر، فجر کی نماز کا اول وقت، اذا طلع الفجر الثانی، جب فجر ثانی طلوع ہو۔ فجر ثانی کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْبِيَاضُ الْمُعْتَرِضُ، اور وہ سفیدی ہے، المعترض جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، فی الافق آسمان کے کنارے پر، آسمان کے کنارے پر۔ یہاں پر انہوں نے بیان کیا فجر ثانی۔ یہ فجر ثانی کیوں بیان کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر اول بھی ہے نا کوئی، ظاہر سی بات جب فجر ثانی کہا تو ذہن میں آ جائے گا فجر اول ہے کوئی چیز۔ تو فجر ثانی سے کیا مراد ہے؟ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے یا رات کا آخری وقت ہوتا ہے، تو جو لوگ تہجد کے عادی ہیں تو وہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، یا جیسے گرمیوں کے موسم میں اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو آخری پہر ہوتا، پہلے تو رات تاریک ہوتی ہے، لیکن جب آخری حصہ شروع ہو جاتا ہے تو آسمان کے کنارے پر سفیدی پھیل جاتی ہے لمبائی میں، لمبائی میں، وہ اس طرح چوڑائی میں نہیں، لمبائی میں۔ اب چاہے وہ آسمان جہاں سے سورج نکلتا ہے مشرق کی طرف، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پر لمبائی میں اس طرح جو ہے وہ سفیدی پھیل جاتی ہے، یا تو اس طرح لمبائی میں پھیل جاتی ہے یا تو اس طرح لمبائی میں پھیل جاتی ہے، لیکن مشرق کی طرف جہاں سے سورج نکلتا ہے کچھ دیر تک وہ جو سفیدی لمبائی ہوتی ہے وہ رہتی ہے، لیکن پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، تھوڑا سا اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ اندھیرا بھی جو ہے ختم ہو جاتا ہے، پھر سفیدی آ جاتی ہے۔ پھر جو سفیدی ہوتی ہے یہ چوڑائی میں ہوتی ہے، گول ہوتی ہے، پہلے تھوڑی سی ہوتی ہے، پھر بڑھتے 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 اور گول ہو جاتی ہے، تو یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب یہ جو ہی یہ بڑھتی چلی جائے گی تو صبح صادق کا وقت شروع ہو جائے گا۔ یا تو یہ کہہ لیجئے، اور یا تو یہ کہہ لیجئے وہ جو لمبائی میں سفیدی ختم ہو گئی اور چوڑائی میں سفیدی شروع ہو گئی، بس وہی ہے صبح صادق کا وقت، یعنی فجر کی نماز کا وقت۔ اب وہ جو روشنی ہے پھیلتی 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 ہو جاتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، فجر کی نماز ختم ہو جاتا ہے، وقت ختم ہوتا ہے۔ پھر تو فجر اول سے وہ سفیدی مراد ہے جس کو ہم صبح کاذب بھی کہہ سکتے ہیں، دوسری کتابوں میں اس کے لیے صبح کاذب، اور یہاں پر فجر اولی کہیں گے ہم یا صبح کاذب کہیں گے کہ وہ جو ہے وہ لمبائی میں ہوتی ہے سفیدی، وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ سفیدی شروع ہو جاتی ہے جو چوڑائی میں ہوتی ہے، جو ہی یہ شروع ہو جائے گی تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، یعنی صبح صادق ہو جائے گی اور فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور رہے گا تب تک جب تک سورج طلوع ہو جائے گا۔ اول وقت الفجر، فجر کی نماز کا اول وقت، اذا طلع الفجر الثانی، جب فجر ثانی طلوع ہو، وهو البیاض المعترض فی الافق، اور وہ سفیدی ہے جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، فی الافق آسمان کے کنارے پر، یعنی مشرق کی طرف جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس، اور اس کا آخری وقت جب تک سورج طلوع نہ ہو، جب سورج طلوع ہو جائے گا تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ وہ اول وقت الظہر، اور ظہر کا اول وقت، اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے، زالا کا ترجمہ کریں گے ڈھلنا، اور ظہر کا اول وقت اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے، وآخر وقتها، اور ظہر کا آخری وقت، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دیکھیں،
ظہر کا اول وقت جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے، جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے. سورج اگر آج کل تو یہ جنتریوں کا حساب ہے، گھڑیوں کا حساب ہے وغیرہ ہے، لیکن یہ پہلے دور میں نہیں تھی. پہلے دور میں جو ہے وہ اسی سورج کے حساب سے نمازوں کا وقت معلوم کیا کرتے تھے، چاند کے حساب سے، سورج کے حساب سے. اب یہ کہتے ہیں جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے. سورج کب ڈھل جائے گا؟ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے. جیسے یہ پین ہے، سورج یہاں سے نکلتا ہے. اب جب سورج یہاں سے نکلتا ہے تو اس کا سایہ ادھر جائے گا. اب سورج آہستہ 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 چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، تو پورا جو ہے اس پین کے اوپر آ جائے گا، اس درخت کے اوپر سایہ آ جائے گا. تو جو ہی اس کے اوپر سایہ یہ سورج آ جائے گا تو اس کا سایہ نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی یہ دوپہر کا وقت ہے. اب نہیں ابھی یہ دوپہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت نہیں ہے. اسی وقت میں وہ تھوڑا سا زوال بھی ہوتا ہے، نصف النہار بھی ہوتا ہے. اب جب سورج پورا اس کے اوپر آ گیا، اب سورج جب پہلے سورج ادھر سے نکلا، سایہ ادھر تھا، اب چڑھتے چڑھتے اس پر سورج آ گیا. اب جب سورج ادھر ڈھلنا شروع ہو جائے گا تو بس جو ہی ادھر ڈھلنا شروع ہو جائے گا تو ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا اور اس کا سایہ ادھر آ جائے گا. اب آپ نے اس کا اندازہ لگا لیں کہ جب پورا سورج اوپر آئے گا تو اس کا سایہ نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا، اور جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے گا تھوڑا سا سایہ ادھر آ جائے گا، تو بڑھتے 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 وہ کافی بڑھ جائے گا. تو اب جب اس کا سایہ ادھر کو آ جائے گا اور سورج ڈھلنا شروع ہو جائے گا، اور سورج ڈھلنے کی ایک علامت اس کا سایہ ہے. یہ سایہ آپ کو بتائے گا کہ سورج ڈھل گیا یا نہیں. تو اب جو ہی سورج ڈھلنا شروع ہو جائے گا اس کا سایہ ادھر آ جائے گا. اب جو ہی اس کا سایہ ادھر ہونا شروع ہو جائے گا تو گویا کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اب یہ ظہر کا وقت جب شروع ہو گیا تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے شروع ہونے میں، لیکن ختم ہونے میں اختلاف ہے. یہ کب تک رہے گا؟ اب یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ ڈبل سایہ ہو جائے تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے. لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، جب ہر چیز کا سایہ جو ہے ایک ہی مرتبہ ایک ہی سایہ ہو جائے تب تک ظہر کا وقت، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظہر کا وقت، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں سنیں، اب اس کا سایہ یہاں تک ہے، سایہ اصلی یہاں تک ہے، اس کا سایہ اصلی. اب چونکہ جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے گا تو یہ ڈھلتے ڈھلتے اس کا سایہ 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 یہاں تک آ جائے گا. یہ اس کا سایہ اصلی ہے، پنن اپنا سایہ. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے اب اتنا برابر اور سایہ ادھر ہونا چاہیے. جب تک نہ یہ سایہ یہاں تک پہنچے گا تب تک ظہر کا وقت ختم نہیں ہوگا. تو گویا کہ اصلی سایہ یہ ہے اور ڈبل سایہ یہ ہے. تو گویا وہ فرماتے ہیں جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ ڈبل ہو جائے تب تک ظہر کا وقت ہے، پھر اس کے بعد ظہر کا عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب اس کا سایہ، ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ دوگنا ہو جائے، ڈبل ہو جائے، تب تک ظہر کا وقت باقی ہے. ہاں بس یہ ہے، اتنا. اب اس کا اندازہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کہیں جب دھوپ میں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کا سایہ جو ہے پورا سایہ وہ یہیں تک ہوگا، لیکن جب زیادہ دیر تک بیٹھیں گے تو آپ کا سایہ لمبا ہوتا جائے گا. تو اب جو ہی لمبا ہوتا جائے گا آخر تک، پھر اتنا سایہ اور ہم کو دیکھنا کہ لمبا کہاں تک ہے، تو پھر وہ ڈبل کہلائے گا. نہیں سایہ ڈبل. ہاں یہ ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو مثال بتائی کہ بھائی آپ کا سایہ یہاں سے وہاں تک ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کا سایہ اصلی وہاں سے وہاں تک ہوگا، مطلب یہاں یہ بیٹھے یہاں سے لے کر وہاں تک آپ کا سایہ اصلی ہوگا. تو ظاہر سے جب اتنا لمبا سایہ ہوگا تو اسے اور دوگنا ہونا چاہیے دوسرا سایہ. اب دیکھیں وہ اول وقت ظہر کا اول وقت اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے. وہ آخر وقت ہے، اور اس کا ترجمہ دیکھ لیں پہلے ہم. وہ آخر وقت ہے، اور اس کا آخری وقت عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اذا صار
ذل کل شیء جب ہو جائے ہر چیز کا سایہ، اذا صار ذل کل شیء جب ہو جائے ہر چیز کا سایہ، مثلہ ڈبل، سوا فی الزوالی سایہ اصلی کے علاوہ، فی الزوال سے مراد ہے سایہ اصلی، سوا کے معنی علاوہ، جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ ڈبل ہو جائے، دوگنا ہو جائے، اذا صار ذل کل شیء مثلہ جب ہو جائے ہر چیز کا سایہ، مثلہ ڈبل، سوا فی الزوالی سایہ اصلی کے علاوہ، جب سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے تب تک جو ہے ظہر کا وقت ہوگا۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی، اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، اذا صار ذل کل شیء جب ہو جائے ہر چیز کا سایہ، اذا صار ذل کل شیء پڑھیں گے اس کو، اذا صار جب ہو جائے ہر چیز کا سایہ، مثلہ اسی کا مثل، اسی کے ایک مثل، جب ہو جائے ہر چیز کا سایہ اسی کے ایک مثل، کیا مطلب؟ یعنی یہ چیز یہاں پر کھڑی ہے، جب اس کے برابر اسی کے مثل ایک سایہ ہو جائے گا تب تک ظہر کا وقت ہے، پھر اس کے بعد ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ مثلا یہ ہے، اس کا سایہ اصلی یہاں تک ہے، بس یہاں تک ظہر کا وقت ہے، اس کے بعد جو ہے ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، عصر وقت شروع ہو جائے گا۔ یہ فرماتے ہیں صاحبین علیہم الرحمہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب یہ سایہ اصلی ہے، جب اس کے علاوہ اور ڈبل ہو جائے گا تب تک ظہر کا وقت ہے۔ تو گویا کہ صاحبین کے نزدیک ظہر کا وقت یہاں تک ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ظہر کا وقت یہاں تک ہے۔ ہاں، باقی ائمہ کا نہیں ہے اس میں تو بس انہی دو کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، وہ بھی صاحبین کے ساتھ ہی ہیں، لیکن اس میں جو زیادہ شدت کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ صاحبین کا ہے، وہ صاحبین، ہاں ان کا نہیں ہے، صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، باقی اس کے بارے میں خاموش ہے۔ بس جو امام ابو حنیفہ کیونکہ باقی ائمہ جو ہے اس میں کچھ روایتوں کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ روایتوں کے اعتبار سے جو ہے وہ صاحبین کے ساتھ ہیں۔ تو لیکن فتویٰ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے ان کے قول پر گنجائش ہے کہ بھائی ظہر کے وقت میں زیادہ گنجائش رہنی چاہیے۔ وقال ابو یوسف و محمد، اور امام یوسف رحمۃ اللہ فرمایا، اذا صار ذل کل شیء مثلہ جب ہو جائے ہر چیز کا سایہ اسی کے مثل، ایک سایہ، بس تب تک ظہر کا وقت، اس کے بعد ظہر کا وقت کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ وہ اول وقت العصر، بس ہو گیا ٹائم۔ ہاں